پر جو واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے حقوق کی اہمیت جو پتہ چلتی ہے روایتوں سے، اس میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ عورت کے حق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث بنے گا۔ مطلب عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ایک شخص کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے دیا گیا ہے وہ خرچ نہ کرے۔ مطلب دیکھیے، عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ جو میں نے کہا آپ سے، یہ حدیث دیکھیے کیا بتا رہی ہے کہ آدمی کے ذمے جن کا خرچ ہے، اگر وہ خرچ نہ دے تو یہ جو ہے خرچ نہ دینا اس کے لیے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ جب خرچ نہ دینا ہلاکت کے لیے کافی ہے تو دیگر حقوق اگر وہ عورت کے نہ دیں گا تو کتنا بڑا خسارہ اس کو اس دنیا میں، اور کتنا بڑا خسارہ یاد رکھے اس آدمی کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا۔ حدیث واضح ہے، حدیث واضح ہے۔ تو گویا ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے، ان حقوق کو پامال کرنا، نہیں دینا بہت زیادہ نقصان کا انسان کے لیے باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے مرد ہونے کے ناطے عورتوں کے حقوق کو سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری اولادوں کو، جو لڑکے ہیں، جو آنے والے شوہر ہیں، ہونے والے شوہر ہیں، جو نکاح کریں گے، ان کے نکاح میں جو ہے بیویاں آئیں گی، انہیں پہلے سے یہ بتایا جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے، تاکہ آگے چل کر مسائل پیدا نہ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور عورت کے حقوق ادا نہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو عورت کے حقوق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث ہے، اس لیے کہ جس کا خرچ ہم مرد پہ ذمہ ہے، شوہر پر، اگر وہ خرچ نہ دے تو اس کی پوچھ ہے، ہلاک ہو جائیں گا، تو عورت تو ظاہر سی بات ہے اور ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں دیکھیے، جو عورت کی حق ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا، کبیرہ گناہ آپ فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھیے حدیث کس طرح سے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جو ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ، میں دو ضعیفوں کے معاملے میں یا دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو کمزور لوگوں کا حق مارنا یہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا پہلا یتیم اور دوسرا عورت۔ مطلب عورت، یتیم اور عورت کا حق مارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کس دھڑے سے لوگ جو ہے عورتوں کے حق مار رہے ہیں، کیا کچھ ان کے حقوق پامال نہیں کیے جا رہے ہیں؟ آج کتنے مرد ہیں جو بنیادی حقوق بھی عورتوں کے نہیں دیتے ہیں۔ آج کتنے سماج، کتنی سوسائٹیاں، کتنے خاندان ہیں جن خاندانوں میں عورتوں کے بنیادی حق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب کیا کیا بیسک رائٹس کے بارے میں بات کی جائے، بنیادی حق، ان کو عزت ان کو دی جائے، ان کے ساتھ احترام سے بات کی جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کتنے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ حق دینا تو دور، لوگ عورتوں کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ان مردوں کی کمزوری پر جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا یاد رکھیے آدمی کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت ایک ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دو ضعیفوں کے اوپر جو ہے میں جو ہے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام ہے، جس میں سے ایک فرماتے ہیں آپ یتیم کا حق کوئی نہ مارے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کا حق نہ مارے، مطلب اپنے بیوی کا حق نہ مارے، اس لیے کہ ان دونوں کا حق مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حرام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کے جو حق ہے جو انسان دنیا میں نہیں دیں گا، ویسے یہ حدیث عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن میں خاص طور سے اس کے اندر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بیوی کے حق بہت زیادہ ہے، یاد رکھیے، لیکن لوگ اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسا کہ والدین کے بعد اگر کسی کے حق ہے تو بیوی ہے، اور پھر بچوں کے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا ہے، والدین کا ہے، بیوی ہے، پھر بچے ہیں۔ تو بیوی کا حق بہت ساری بار لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ حدیث ویسے عام ہے سب کے لیے، لیکن خاص اس میں اس لیے لا رہا ہوں کہ اس میں بھی حق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، روز قیامت سینگ والی اور بغیر سینگ والی بکری لائی جائیں گی، اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت روز قیامت اس کو اس کا بدلہ دیں گا۔ حالانکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جانوروں کو جزا اور سزا نہیں ہے، ان کو جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا عدل دیکھیے، اللہ کا انصاف دیکھیے کہ وہ جو ہے سینگ والی اور بغیر سینگ بکری کو لائیں گا، اور اس کے بعد ان میں جو ہے انصاف کیا جائیں گا، اور جس نے مارا تھا اس کو اس کے بدلے میں اس کو سینگ دی جائیں گے، وہ اس کو ماریں گے، اور بات ختم کر دی جائیں گی۔ اور جیسے کہ بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کی اہمیت پر، اور ہم نے اس حدیث پر بات روکی تھی جہاں بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دیں گا اور وہ بدلہ لیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جانوروں میں انصاف کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے
انسانوں میں انصاف کتنا بڑھ کر ہونے والا ہے، اور جس عورت کو اللہ رب العزت نے ایک مرد کے نکاح میں دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو ادا نہ کرے، وہ اس پر ظلم کرے، وہ اس کو تکلیف پہنچائے، وہ اس کو جو ہے اذیتیں دے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو سخت ترین عذاب دے سکتا ہے۔ تو اس سے بھی عورت کے حقوق کی جو ہے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ جب جانوروں میں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو انسانوں میں کیسے نہیں کرے گا، اور کتنا اہم ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ کرنا۔ بہرحال السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔